احباب گرامی، جو آیا کریمہ اب میں عرض کرنے لگا سورہ بقرہ کی، سورہ مبارکہ البقرہ 207 نمبر آیا کریمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں یشری نفسہ، جنہوں نے اپنی جان کو بیچ دیا ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو واللہ رؤوف بالعباد، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ انتہائی مہربان ہے۔ تو اس آیہ کریمہ کی شرح میں مفسرین نے بہت کچھ لکھا، اور قیامت تک آنے والے وہ خوشبخت لوگ جو اپنی جانوں کے نذرانے اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے، اور جن بھی لوگوں نے اللہ کی رضا کے لیے یہ نذرانہ پیش کیا اپنی اپنی جانوں کا، اپنے نفس اللہ کی بارگاہ میں اس کی رضا کے لیے گروی رکھے، وہ سب اس میں مراد ہیں۔ اس میں صحابہ کرام بھی ہیں، اولیاء کرام بھی ہیں، اور بھی بہت سارے جتنے بھی قیامت تک، کیونکہ اس کا حکم عام ہے آیہ کریمہ کا، مخصوص نہیں ہے، مقید نہیں ہے۔ تو شان نزول کے حوالہ سے بہرحال اس آیہ کریمہ کے بارے میں جو روایات ہیں، ان میں سے ایک روایت میرے مولا علی علیہ السلام کے بارے میں بڑی خوبصورت روایت ہے۔ اس آیہ کریمہ کے شان نزول کے حوالہ سے مختلف روایات نقل کی جاتی ہیں، ایک آیت کے شان نزول کے حوالہ سے مفسرین لکھتے ہیں۔ تو یہاں حضرت علامہ شبلنجی شافی سنی رحمت اللہ تعالی علیہ نور الابصار میں جب اس آیہ کریمہ کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، اور وہ اس کو لے کے آئے ہیں، اس آیت کو مولا علی کے مناقب کے باب میں، اس آیت کو مولا علی علیہ السلام کے مناقب باب میں وہ لے کے آئے، انہوں نے باب باندھا مولا علی علیہ السلام کے فضائل کا، تو اس میں انہوں نے اس آیت کو ذکر کیا۔ تو اس میں انہوں نے لکھا کیا، وہ فرماتے ہیں کہ جب میرے نبی پاک نے ہجرت کی تو حضور مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کو آپ نے کہا کہ اے علی تم میرے بستر پہ لیٹ جاؤ، تو مولا علی علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پہ تلواروں کے سائے میں لیٹ گئے۔ سارا جہان جانتا ہے، ساری کائنات جانتی ہے، اور یہی وہ بات تھی کہ جس کو اللہ نے کہا کہ اس نے اپنی جان پیش کر دی۔ بھئی وہ اللہ نے ان کو قتل نہیں ہونے دیا، ان کی جان کو محفوظ رکھا، یہ ایک اللہ تعالیٰ کا خدائی انتظام تھا، اس کی حکمت تھی۔ لیکن بات جب جو مولا علی علیہ السلام کی ذات تک ہو، انہوں نے تو اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا تھا کہ یا رسول اللہ اگر میرے لیٹنے سے آپ کی جان بچتی ہے تو علی حاضر ہے، میرے لیٹنے سے اللہ کا رسول رہتا ہے تو علی حاضر ہے۔ علی نے تو اپنے باپ سے سیکھا ہی یہ ہے کہ محمد پہ قربان ہوتے تھے۔ اللہ کا حکم تو اپنی جگہ پہ ہے، تو یعنی علی نے تو اپنے گھر سے اپنے باپ ابو طالب علیہ السلام سے سیکھا ہی بچپن کے یہ تو ایک رات کی بات ہے۔ میرا باپ تو پچھلی ماضی کی کتنی راتیں میرے والد گرامی کی گزر گئی کہ وہ مجھے ہر رات آپ کی ذات پہ قربان کرتے رہے۔ میں تو پیدا ہی تیرے لیے ہوا ہوں، میں تو پیدا ہی تیری ذات پہ قربان کرنے کے لیے، قربان ہونے کے لیے ہوا ہوں، تو میں لیٹ جاتا ہوں۔ تو مولا علی علیہ السلام اپنے باپ کے سکھائے ہوئے طریقے پر، جناب ابو طالب علیہ السلام کے بتائے ہوئے سکھائے ہوئے اور ان کے پسندیدہ طریقے پر کہ اے بیٹا اگر تیرے رسول کی ذات کو خطرہ تو اس کی بستر پہ لیٹ جاؤ۔ تیرا باپ ابو طالب یہ پسند کرتا ہے کہ رسول کی ذات پہ علی کو فدا کر دیا جائے، تو یہ سیکھا تھا۔ مولا علیہ السلام لیٹ گئے، تو یہاں انہوں نے امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالہ سے علامہ شبلنجی شافی سنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں لکھا ہے اپنی کتاب نور الابصار میں کہ ان لیلۃ بات علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ وہ رات جو رات مولا کائنات نے نبی پاک کے بستر پہ سو کے گزاری،
اوحى اللہ تعالی الی جبریل و میکائیل، اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام اور جناب میکائیل علیہ السلام کو وحی فرمائی، ان سے بات کی کہ انی آخیت بینکما، کہ میں نے تم دونوں کو بھائی بنایا ہے، تم دونوں میں نے تمہیں ایک دوسرے کا کیا بنایا ہے؟ بھائی بنایا ہے۔ وَجَعَلْتُ عُمَرَ أَحَدُكُمَا أَطْوَلُ مِنْ عُمَرِ الْآخَرِ، اور تم میں سے ایک کی عمر کو میں دوسرے کی عمر سے میں نے زیادہ بنایا ہے۔ فَأَيُّكُمَا يُؤْسَرُ صَاحِبَهُ بِالْحَيَاةِ، تو تم میں سے کون ہے، یعنی بھائی بھائی جو بنے ہو تم، ایک دوسرے پر اپنی زندگی جان نثار کرتا ہے؟ کوئی کہہ دے کہ یا اللہ میری جو عمر زیادہ ہے وہ اس کو دے دے اور اس کو لمبی عمر دے دے۔ فَاخْتَارَ كِلَاهُمَا الْحَيَاءَ وَأَحِبَّهَا، ان دونوں نے جینا ہی پسند کیا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ میں جبریل اپنی زندگی میکائیل کو دیتا ہوں، اور میکائیل نے نہیں کہا کہ میں اپنی زندگی جبریل کو دیتا ہوں۔ وہ لکھا ہے حدیث پاک میں کہ ان دونوں نے کہا نہیں اسی دعا نے جیندے ہی رہنا، ہم دونوں ایک دوسرے پر قربان ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور انہوں نے زندگی سے محبت کی، انہوں نے کس سے محبت کی؟ زندگی سے محبت کی۔ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِمَا، تو اللہ نے پھر ان سے یہ بات کہی، أَفَلَا كُنْتُمَا مِثْلَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طالب، فرمایا تم ان کی طرح نہیں ہو سکتے تھے، علی کی طرح نہیں ہو سکتے تھے۔ کیا کہا اللہ نے؟ قربان جاؤں کہ صحابہ نبی پاک سرکار مولا کائنات نبی پر قربان ہو رہے، تو اللہ نے فرمایا علی ورگے تے نہیں نہ پھر تسی ہو سکے۔ افلا کنتما، اور اس کی مثال بھی دی نبی پاک اللہ رب العزت نے، اللہ نے فرمایا آخیت بینہ و بین محمد، میں نے علی اور محمد کو بھائی بھائی بنایا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں نے بنایا ہے، اللہ فرماتا ہے میں نے علی کو بھائی بھائی بنایا ہے، محمد اور علی کو میں نے بھائی بھائی بنایا ہے، میں رب نے ان کو کہا ہے کہ تو اس کا بھائی ہے اور تو اس کا بھائی ہے، میں نے ان میں مباحثات قائم کی ہیں۔ اور دیکھو فبات علی فراشہ یفدیہ بنفسہ ویؤثرہ بالحیات، وہ دیکھو تم بھی بھائی بھائی تھے اور وہ بھی بھائی بھائی تھے، تم نے جینا پسند کیا ہے اور علی نے اپنی زندگی نبی پاک پر قربان کر دی، نبی پاک پر کیا کر دی ہے؟ قربان کر دی ہے۔ اب کیا کرو؟ اہبطا الارض، جاؤ دونوں زمین پر اتر جاؤ، فاحفظاہ من عدوہ، اور علی کی اس کے دشمنوں سے خود حفاظت کرو۔ فکان جبریل عند رأسہ ومیکائیل عند رجلہ، حضرت جبریل مولا علی کے سرہانے کی طرف کھڑے ہو گئے اور ان کے سر کی طرف، اور جناب میکائیل ان کی پائنتی کی طرف، پاؤں کی طرف کھڑے ہو گئے۔ ینادی، اور وہ کہتے کیا تھے؟ ویقول بخن بخن، کیا بات ہے اس کا؟ آپ پنجابی میں یعنی مبارک ہو، کیا بات ہے، واہ بھائی واہ، یعنی ان کو ذوق آ گیا اللہ تعالیٰ کی بات پہ۔ کہا کیا انہوں نے؟ مم مثلو کا یا ابن ابی طالب، یا علی نہیں کہا انہوں نے، یا حدیث پاک میں الفاظ یا علی نہیں کہا، ان کا ابو طالب کے بیٹے تیری کیا بات ہے، مم مثلو کا، کون ہے کائنات میں تیرے جیسا، کون ہے کائنات میں تیرے جیسا؟ بھئی بات یہ ہے، مجھے تو بڑا ذوق آ رہا ہے، بھئی بات یہ جس کو جبریل کہے تیرے ورگا کوئی نہیں، ہاں جبریل، وہ جبریل جس نے بڑے بڑے دور دیکھے، میکائیل کہے آپ صاحب من مثلو کا، کون ہے یا؟ اور اے ابو طالب کے بیٹے، ہاں یہ وہ ابو طالب ہے کہ فرشتوں نے اگر علی کو داد دینی ہو تو وہ یا علی کی بجائے اے ابو طالب کے بیٹا کہہ کے داد دیتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ نبی خوشی اس سے ہوتا ہے، ان کا یبن ابی طالب، اے ابی طالب کے بیٹے، من مثلو کا، کون ہے تیری مثل، کون ہے تیرے جیسا؟ تو فرمایا کیوں؟ یباہی اللہ بکل ملائکہ، اللہ آج فرشتوں میں تیری ذات پہ فخر کر رہا ہے،
تیرے ساتھ کیا کر رہا؟ اللہ سارے آسمان کے فرشتوں میں کہہ رہا ہے کوئی میرے علی ورگا؟ فخر یہ ہے لوگوں دیکھا ہے میرے علی کو، اور ذرا دیکھو تو صحیح میرے علی کو۔ تو احباب گرامی یہ وہ میرے مولا کائنات ہیں کہ رب فرشتوں کو کہہ کے دکھائے ذرا دیکھو میرے علی کو، ہے کوئی میرے علی جیسا؟ تو بھئی بات یہ آپ بھی داد دے رہے ہیں مولا علی علیہ السلام کی بات پہ، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کی داد جو ہے یہ کوئی نئی ہے؟ اور علی تو وہ ہے جس کے بارے میں میرا رب فرشتوں کو کہے کہ دیکھو میرے علی کو، ہے کوئی میرے علی جیسا؟ تو یہ ہے حضور مولا کائنات مولا علی علیہ السلام۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ فَأَنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی اس موقع پر یہ والی آیت نازل فرمائی۔ تو یہ آیات قرآنی جس کے عظمت کے گن گاتی ہیں، جس کی عظمتوں کے پھریرے قرآن کریم میں لہرا رہے ہوں، وہ میرا مولا علی، مولا کائنات مولا علی علیہ السلام ہے۔ تو احباب گرامی مزے کی بات یہ ہے کہ جب جبریل اور میکائیل کہہ رہے تھے کہ مم مثلو کا تیرے جیسا کون ہے، اور پھر اللہ فرشتوں میں فخر فرما رہا تھا میرے علی کی کیا بات ہے، اللہ کہہ رہا تھا میرے علی کی کیا بات ہے۔ تو احباب گرامی تو پتہ چلا کہ یہ جو علی پاک کی بارگاہ میں ہم نوکری پیش کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اس کی توفیق کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہ قرآن ہے، یہ ہماری اہل سنت کی کتب ہے، یہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرامین اور وہ ساری باتیں یہ ہمارے بزرگوں نے لکھی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں کھلے دل سے ان باتوں پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔